ایسیاد کے قلعے میں سلیپی گمشتگین کے پاس بیٹھا تھا۔ تریسا اور لیزا بھی اس کے ساتھ تھیں۔ گمشتگین اور سلیپی کے پہلے سے جان پہچان تھی۔ سلیپی نے کہا، سنا ہے آپ صلاح الدین ایوبی کو قتل کراتے کراتے سیف الدین کے قتل کا ارادہ کر بیٹھے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ سیف الدین نے کس بزدلی اور جنگی نااہلی کا مظاہرہ کیا ہے؟ گمشتگین نے کہا، یہ لڑکیاں بتاتی ہیں کہ اس نے ہماری تینوں فوجوں کا ایسا برا حال کرایا ہے کہ اب ہم بڑے لمبے عرصے کے لیے لڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ میں بکھری ہوئی فوجوں کو اکٹھا کر کے ایوبی کو حلب سے دور کرنا چاہتا ہوں۔ اگر سیف الدین زندہ رہا تو وہ خفت مٹانے کے لیے ایک بار پھر کمان لینے کی ضد کرے گا اور ہمیں ایک اور شکست ہوگی، کیوں نہ اسے ٹھکانے لگا دیا جائے۔ سیف الدین اتنی اہم شخصیت نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، سلیبی نے کہا، جو ہم جانتے ہیں وہ آپ نہیں جانتے، ہم آپ کو اور آپ کے ہر ایک دوست اور ہر ایک دشمن کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے اپنے اور آپ کو اپنے مشیر اور اپنے جاسوس دے رکھے ہیں۔ میں جو ایوبی کے علاقوں میں بھیس بدل کر اور اپنے آپ کو خطروں میں ڈال کر مارا پھر رہا ہوں، وہ صرف آپ کی بقا اور آپ کی ریاست کی توسیع کے لیے ہے۔ میں جو حالات دیکھ کر آیا ہوں ان کا تقاضا صرف یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کیا جائے۔ نور الدین زنگی مر گیا تو آپ سب آزاد ہو گئے، آپ قلعہ دار سے خود مختار بن گئے۔ ایوبی مر گیا تو آپ اس سے دگنے علاقے کی مالک بن گئے۔ جو آپ کے پاس ہے، جنگ و جدل کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل جائے گا۔ میں ترپیولی جا رہا ہوں۔ آپ کی فوج نے گھوڑوں اور اونٹوں کا جو نقصان اٹھایا ہے وہ میں بہت جلدی پورا کروں گا، ہتھیار بھی بھجواؤں گا۔ ہمت نہ ہاریں، ایوبی مر گیا تو ہم آپ کو اتنی مدد دیں گے کہ آپ سیف الدین، الملک السارے اور دوسرے تمام خود مختار مسلمان امراء پر چھا جائیں گے۔ آپ کو وہی حیثیت حاصل ہو جائے گی جو آج صلاح الدین ایوبی کو ہے۔ اقتدار کی ہوس اور عیش پرستی نے گمشتگین کی عقل پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ اس کی عقل میں اتنی سی بات نہیں آ رہی تھی کہ یہ سلیبی اپنی قوم کا نمائندہ ہے اور جو کچھ کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے وہ اپنے قومی مقاصد کی خاطر کر رہا اور کہہ رہا۔ یہ بہت بڑا جاسوس اور تخریب کار تھا جو یہ دیکھتا پھر رہا تھا کہ سلطان ایوبی کے طوفان کو کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ ہر میدان میں شکست کھا کر سلیبیوں نے یہی طریقہ بہتر جانا کہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کرا دیا جائے اور مسلمان حکمرانوں کو ایک دوسرے کا بھی دوست نہ رہنے دیا جائے تاکہ سلطان ایوبی کے مرنے کے بعد یہ آپس میں لڑتے لڑتے ختم ہو جائے اور سلیبیوں کو جنگ و جدل کے بعد دنیا عرب کی حکمرانی مل جائے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے مسلمان امراء کے دماغوں میں زرپرستی اور بادشاہی کا کیڑا ڈال دیا تھا کہ اس نے 4 اور فدائی بھیج رکھے ہیں جو صلاح الدین ایوبی کو قتل کرائیں گے۔ گمشتگین نے کہا، لیکن وہ پر امید نظر نہیں آئے۔ اتنے زیادہ قاتلانہ حملے ناکام ہونے کے بعد سنان کو ایوبی کے قتل سے دستبردار ہی ہو جانا چاہیے، سلیبی نے کہا۔ ان حملوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فدائی حشیش کے نشے میں جاتے ہیں۔ ایوبی کو صرف وہ آدمی قتل کر سکتا ہے جو ہوش میں ہو، دل کی گہرائیوں سے محسوس کرے کہ اسے سلطان ایوبی کو اپنے ذاتی یا قومی جذبے سے قتل کرنا ہے۔ آپ شاید انسانی فطرت کو نہیں سمجھتے۔ ایوبی پر جو قاتلانہ حملہ کرنے جاتا ہے اس پر نشے کا اثر ہوتا ہے، جھومی آگے سے مزاحمت ہوتی ہے، نشہ اتر جاتا ہے اور حملہ آور اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی بجائے آپ کسی کو جذبات سے اندھا کر کے اور اس کے دل میں ایوبی کی نفرت پیدا کر کے اس کے قتل کے لیے بھیجیں تو وہ اسے قتل کر کے ہی رہے گا۔ شیخ سنان نے مجھے صلاح الدین ایوبی کے 4 چھاپہ مار دیے ہیں، گمشتگین نے کہا، اور کہا ہے کہ انہیں تیار کر کے ان سے سیف الدین کو قتل کراؤں۔ یہ چھاپہ مار سیف الدین کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اسی لیے یہ اسے قتل کرنے میں خوشی محسوس کریں گے۔ میں انہیں موقع فراہم کروں گا۔ سیف الدین کو موت کے جال میں لانا میرا کام ہے۔ کیوں نہ انہی کو صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے تیار کیا جائے، سلیبی نے کہا، لیکن انہیں حشیش یا کوئی اور نشہ نہ دیا جائے، ان پر جذباتیت کا نشہ طاری کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نشہ آپ ہی طاری کر سکتے ہیں، گمشتگین نے کہا۔ سلیبی نے تھریسا اور لیزا کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔
लीज़ा ने कहा, मैं छापा मारों के कमांडर को तैयार कर सकती हूँ जिसका नाम अल नासर है, बाकी 3 को आप संभालें। तुम अल नासर को संभालो, सलीबी ने कहा, दूसरों को अभी इनके हाल पर छोड़ो। जहां तक मैं इंसानी फितरत को समझता हूँ, अल नासर खुद ही अपने साथियों को संभाल लेगा। उसने पूछा, हैं कहाँ? इन्हें इस जगह ले आओ। अल नासर को अलग कमरा और उसके साथियों को अलग कमरे में रखो और तुम सब मोहतात रहना। सन्नान ने उस लड़की पर नजर रखी हुई है। ये लड़की उसे इतनी पसंद आई है कि उससे जुदा नहीं होना चाहता। उसने मुझे धमकी दी है कि ये लड़की लीज़ा इसके हवाले कर दूं, वरना मैं उसका मेहमान नहीं कहती हूँगा। उसने मुझे सोचने की मोहलत दी। इसके मुतल्लिक आप परेशान ना हो। मुश्तकीन ने कहा, मैं इन 4 छापामारों को अपने साथ ले जा रहा हूँ। आप भी और ये लड़कियां भी मेरे साथ चलेंगी।